ایک بھاری بھرکم ہاتھ اس کی کمپٹی پر پڑا اور چٹاخ کی آواز گونجی۔ چند لمحوں تو اس کے حواس گم ہوئے، مگر پھر ذرا بحال ہوئے تو لگنے والے تھپڑ کے درد سے وہ کلبلا اٹھی۔ بے غیرت، یہ پیار بھرے جانو مانو والے میسیجز کس کو کر رہی ہو؟ شرم حیا نہ آئی تمہیں؟ ماں باپ اور بھائی کی عزت خاک میں ملا رہی ہو بے شرم۔ کا موبائل اب سعد کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اب میسنجر کھول کر مزید چیٹ چیک کر رہا تھا اور غصے سے اپنی بہن کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ بتاتا ہوں میں ابھی ہی اماں کو۔ کمرے میں بند ہو کر دروازہ لاک کر کے یہ پیار محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہ غصے سے کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ دوسرے کمرے میں گیا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو وہ اماں کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ ماں نے بیٹی کو پاس بلایا اور موبائل کی ساری چیٹ اسے دکھا کر کہا، بیٹی تیرا باپ گھر پر نہیں ہے، آج میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، میں معاف کرتی ہوں۔ امید ہے تم آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرو گی۔ جی مما، آئندہ بالکل نہیں کروں گی، قسم لے لے۔ اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ میری جان، آپ کو جہاں پسند ہے ہم وہیں شادی کر دیں گے، مگر آئندہ یہ ڈیجیٹل رشتے بنانے کی بالکل کوشش نہیں کرنا، اوکے؟ جیسے آپ کہیں گی۔ آئندہ میری توبہ، آپ میرا موبائل ہر وقت چیک کر سکتی ہیں، کوئی کوڈ وغیرہ نہیں لگاؤں گی۔ سائرہ کی آنکھوں میں التجائیں تھیں، آنسو تھے اور لہجے میں سچائی تھی۔ نہیں مما جان، اگر آپ نے نہیں بتایا تو میں بابا کو بتاؤں گا۔ اگر انہوں نے بھی کچھ نہ کہا تو میں خود اسے سدھاروں گا۔ یہ ہمت کیسے ہوئی اس طرح کسی لڑکے سے بات کرنے کی؟ اس نے ہماری غیرت کو چیلنج کر دیا ہے مما۔ سعد غصے سے بول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے بھی ابھی چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ بڑی مشکل سے ماں نے اسے سمجھا بجھا کر دوسرے کمرے میں بھیجا۔ وہ اب سائرہ کو سینے سے لگائے اپنے کمرے میں لے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر شرٹ اتاری اور بوتل سے منہ لگا کر پانی پینے لگا۔ آدھی بوتل خالی کر چکا تھا جب اس کی موبائل کی رنگ ٹون بلند ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھوں میں غصے کی جگہ پیار اور محبت نے لے لی۔ وہ جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ دوسری طرف یہ کلکلاتی ہوئی نسوانی آواز میں کسی نے پوچھا، ہائے سعد، کیسے ہو میری جان؟ آج تم نے گڈ مارننگ کا میسج بھی نہیں کیا، خیر ہے نا سب؟ یہ نینا تھی، سعد کی گرل فرینڈ، لاہور کے رہنے والی۔ فیس بک کے ذریعے دونوں کی دوستی ہوئی۔ بات میسنجر اور واٹس ایپ سے ہوتی ہوئی براہ راست کال پر پہنچ چکی تھی۔ ہاں جانے من، آج آپ کو بہت مس کیا، مگر صبح ہی صبح گھر کے کچھ کام تھے اور ایک نئی ٹینشن بن گئی ہے۔ اوہو، کیا ہوا؟ نینا نے پوچھا۔ بس آج اچانک بہن کے کمرے میں چلا گیا تو دیکھا وہ موبائل میں مست صوفے پر لیٹی ہے۔ اس سے میری آنے کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ قریب جا کر جب دیکھا تو وہ کسی لڑکے سے عشق لڑا رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، رکھ کے دیا ایک چماٹ اور موبائل چھین کر امی کے حوالے کیا۔ کہا دیکھو اپنی بیٹی کے کرتوت۔ مما نے بچا لیا اسے، ورنہ مار مار کے بٹا بنا دینا تھا اس کا۔ شرم نہیں آئی اسے کہ وہ اپنے ماں باپ بھائی کی عزت سے کھلواڑ کر رہی تھی؟ ایسی لڑکیاں چند دن کی محبت کی خاطر عزتیں رول دیتی ہیں سب گھر والوں کی۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہوا تھا۔ کال کٹ چکی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی کہ نینا نے ایسے کیوں کیا۔ اس نے کال دوبارہ ملائی تو نمبر آف کر دیا گیا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی تھی کہ ایسا کیوں کیا نینا نے۔ اس نے نیٹ آن کیا اور واٹس ایپ اوپن کی۔ سب سے پہلے جو نوٹیفیکیشن ملا وہ نینا کا وائس میسج تھا۔ جب اس نے پلے کیا تو کچھ یوں سنائی دیا، سعد آج میری آنکھیں کھول دی ہیں تم نے۔ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن کسی غیر سے عشق لڑائے، اپنے ماں باپ بھائی کی عزت سے کھلواڑ کرے۔ یقیناً ایسے ہی میرے گھر والے بھی چاہتے ہیں۔ سعد مجھے معاف کرنا، میں جذبات میں بہہ گئی تھی۔ تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ مرد کی غیرت صرف اس وقت جاگتی ہے جب اس کے گھر کی عورتیں کسی غیر مرد سے تعلق بنائیں، لیکن وہی مرد جب کسی غیر عورت سے تعلق بنائے تو اس کی غیرت سوئی رہتی ہے۔ میں بھی کسی کے گھر کی عزت اور کسی بھائی کی غیرت ہوں، اس لیے آئندہ کے لیے اللہ حافظ۔ شکریہ۔